سورہ فاتحہ میں ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ آیت مومنین کے لیے ہے کہ مومنین صرف اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور سورہ نحل میں ہے کہ اس کے بعد جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اچانک اپنے پروردگار کے ساتھ شرک شروع کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ یوسف میں ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھتے بھی ہیں تو اس طرح کہ وہ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ جو اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں؟ اس آیت کے مفہوم کی بات کی جائے تو یہ وہ لوگ تھے جو اسلام لانے سے پہلے بتوں کی پوجا بھی کیا کرتے تھے، اور دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ لوگوں نے یہی کام بعد میں بھی کرنا تھا، جیسا کہ آج کل عام طور پر ہوتا ہوا ہم اپنی نظروں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ سورہ اعراف میں ہے کہ اور تم اس کو چھوڑ کر جن جن کو پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد کرتے ہیں۔ اور پھر سورہ کہف میں ہے کہ ایسے موقع پر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ مدد کا سارا اختیار سچے اللہ کو حاصل ہے، وہی ہے جو بہتر ثواب دیتا ہے اور بہتر انجام دکھاتا ہے۔ اب ان آیات سے واضح واضح اللہ تعالیٰ اشارہ ان لوگوں کی طرف کرتا ہے جو اللہ پر یقین تو رکھتے ہیں جبکہ ساتھ ساتھ وہ شرک بھی کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بریلوی حضرات یا پھر شیعہ حضرات کھلے عام شرک و بدعت کر رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا علی مدد، یا غوث مدد، یا رسول اللہ مدد، اور اسی طرح مختلف باتیں جو کہ یہ لوگ کرتے ہیں۔ سبق کے لیے تو سورہ فاتحہ کی صرف یہ آیت ہی کافی ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ شیعہ ہوں، بریلوی ہوں، سنی ہوں، دیوبندی ہوں یا وہابی ہوں، اگر اسلام انہیں جاننا ہی ہے تو وہ قرآن و احادیث کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ بہت سارے شیعہ حضرات ایسے ہیں جو کہ من گھڑت کہانیاں بناتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ نہ ہی انہوں نے کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کیا ہوتا ہے۔ بس ان کی حالت ان بھیڑوں کی سی ہے جو کہ ایک بھیڑ کی پیروی کرتے ہیں، یعنی کہ انہی کے پیر ذاکر وغیرہ وغیرہ، حتیٰ کہ انہیں چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا وہ دعویٰ کرتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوائے اللہ کے کسی کو مدد کے لیے پکارا ہی نہیں۔ خیر وہ جانتے تھے کہ یہ شرک ہے، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوائے اللہ کے کسی کو مدد کے لیے پکارا؟ نہیں پکارا۔ اسی لیے انہوں نے ان لوگوں کو بھی سزا دی جنہوں نے اس زمانہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا ماننا شروع کر دیا تھا، جو کہ عبداللہ ابن سبا کا فتنہ تھا، جو کہ ایک یہودی تھا۔ اسی لیے آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ شیعہ بھی ماتم کرتے ہیں اور یہودی بھی ماتم کرتے ہیں۔ یہودی بھی کالے لباس پہن کر ماتم کرتے ہیں، شیعہ بھی کالے لباس پہن کر ماتم کرتے ہیں۔ یہودی بھی شرک کھلے عام کرتے ہیں، شیعہ بھی شرک کھلے عام کرتے ہیں۔ اب شیعہ حضرات کیا یہودیوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں یا پھر اہل بیت کے نقش قدم پر؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد گمراہ نہ ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ کیوں فرمائے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سب باتوں کا علم دے دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام باتوں سے باخبر تھے، اور اسی لیے بار بار امت کو فرمایا، جبکہ یہ امت ہے کہ سمجھتی ہی نہیں۔ میں مختلف شیعہ لوگوں سے ملا ہوں، میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ آپ اس طرح کیوں کہتے ہیں کہ یا علی مدد؟ اس نے آگے سے ایک کہانی سنا دی۔ اس نے کہا کہ جب خیبر فتح ہونے والا تھا، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھنڈا لے کر آئے اور پھر دیکھا کہ حضرت علی نہیں تھے، اور فرمایا کہ حضرت علی کہاں ہیں؟ پھر آسمان سے ایک اڑتے ہوئے گھوڑے پر حضرت علی آئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جھنڈا دیا۔ اب یہ وہ کہانیاں ہیں جو کہ اس نے کسی سے سنی ہوں گی، کیونکہ تبھی تو اس نے مجھے کہی، اور اسی وجہ سے ہم یا علی مدد کہتے ہیں۔ اب ان باتوں میں کوئی لاجک ہی نہیں ہے، کوئی کسی چیز دور دور تک کوئی لاجک والی بات ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی حقیقت ہے۔ خیر اسی طرح ایک شخص اور تھا جس نے مجھ سے کچھ اس طرح کہا کہ جنگ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تو آپ نے حضرت علی کو مدد کے لیے پکارا، اسی لیے ہم بھی یا علی مدد کہتے ہیں، کیونکہ نبی خود علی سے مدد مانگتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہ مانگیں؟ اور ویسے بھی جب آپ کو کوئی ضرورت ہوتی ہے تو کیا آپ نے پڑوسی یا کسی اور سے مدد نہیں مانگی؟ اگرچہ ہم حضرت علی سے مدد مانگ لیتے ہیں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟
تو میں نے ان سے یہ کہا کہ جناب حضرت علی وہاں پر موجود تھے، حضرت علی غائب تو نہیں تھے نا، اور قریب کوئی بھی ہو تو ہم اس سے مدد مانگ لیتے ہیں، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو پکارا، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے۔ اور اگر ہم کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو اس کے منہ پر مانگتے ہیں جب وہ موجود ہوتا ہے۔ اب اگزامپل کے طور پر آپ کراچی میں بیٹھے ہوں اور میں یہاں لاہور میں بیٹھا ہوں، تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تمہارا نام پکارتے ہوئے تجھ سے کوئی چیز مانگو۔ ظاہر سی بات ہے، جب تم موجود ہوگے تو ہی تو میں تم سے مدد مانگوں گا نا۔ اس نے آگے سے کہا کہ نہیں، یہ تو بہت گہری باتیں ہیں، تم ان کو نہیں سمجھ پاؤ گے۔ میں نے کہا بھائی آپ سمجھا دیں۔ اس نے کہا نہیں، میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا۔ خیر یہ بات کہتے ہوئے وہ چلا گیا، کیونکہ اب اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ میرا ان تمام لوگوں سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، کیا قرآن پاک کی یہ تمام آیات ان کے نزدیک بے معانی ہیں، جن کے مفہوم کے مطابق ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا، سوائے اللہ کے کسی کو غیب کی صورت میں مدد کے لیے نہیں پکارنا چاہیے؟ اور پھر اسی طرح دین اسلام کے نام پر شیعہ لوگ اور بھی بہت ساری تہمات کرتے ہیں، جیسا کہ 1 محرم سے 10 محرم تک چار پائیوں کو الٹا کر دینا، ننگے پاؤں چلنا، کالے کپڑے پہننا، ماتم کرنا، رونا اور پیٹنا۔ اب میرا ایک سوال ہے کہ کیا اہل بیت ہمیں یہ سکھا کر گئے تھے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے ہم اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں، نہ کہ وہ کرتے ہیں جو کہ نفرت کے قابل ہو، یعنی کہ وہ کام جن سے اہل بیت نفرت کرتے تھے۔ اب یہ کون سی محبت ہے، کون سا پیار ہے، کون سا عشق ہے؟ یہ کوئی پیار، کوئی محبت، کوئی عشق نہیں ہے، یہ صرف اور صرف دھوکہ ہے جو کہ یہ لوگ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اور حقیقت ان سے بہت دور ہے۔ کاش کہ یہ لوگ حقیقت کو جان پائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، ان کے سامنے کچھ برے کام ہو رہے ہوں گے، اور جو علم والے ہیں وہ یہ سوچ کر خاموش ہو جائیں گے کہ جو جہاں پر لگا ہے اسے لگا رہنے دو، حتیٰ کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وہ فرمان ہے جس کی بنا پر آج یہ سب باتیں میں نے کہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔